یہ ہے عراق کا تاریخی شہر بغداد اور اس کے شمال میں واقع بغداد سے 140 کلومیٹر دور یہ شہر تگرت ہے۔ اس شہر میں ایک غریب گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کے والد کے وفات کے بعد اس کی والدہ اسے اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلے گئی۔ چند سال بعد اس کی والدہ نے دوسری شادی کری اور ستولے والد کا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ صدام حسین تھا جس نے ابھی عراق کا صدر بننا تھا اور ایران اور کویت پر حملہ کرنا تھا۔ میرا نام ہے فہد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جانو ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کو صدام حسین کی بایوگرافی بتا رہے ہیں۔ اس طرح صدام حسین کے لیے زندگی مشکل ہوتی گئی۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تگرت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے اور دوسرے عراقیوں کی طرح برطانوی حکومت امیر جاگیردوں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1968 22 پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن البرقہ نے ملک کی صدارت سنبھالی۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے 10 راست بنے اور حکومت کے اہم اور خفیہ کام انجام دینے لگے، اور ان میں اہم کام تھا مخالفین کو ترم سے ہٹانا۔ ان مخالفین میں سے کچھ قتل کر دیے جاتے، کچھ جلا وطن کر دیے جاتے اور کچھ کو خاموش کر دیا جاتا۔ اس سال صدام حسین نائب صدر بنا دیے گئے اور اس کے ساتھ ہی صدام حسین کے سیاسی عزائم بھی مزید بڑھنے لگے۔ 1979 میں انہوں نے زبردستی اس وقت کے صدر سے استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ اس کے بعد 22 پارٹی کی حکومت پر صدام حسین کی شخصیت حاوی ہوتی گئی۔ صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلدی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات سے برعکس یہ جنگ انہیں مہنگی پڑی۔ حالانکہ اس جنگ میں انہیں امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر صدام حسین نے ہمسایہ ملک سے معاشی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطالبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بھی بہت مہنگا پڑا اور ان کو توقع تھی کہ بڑی عالمی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے تھے، اس بار بھی اگر ان کے کھیل کی حمایت نہیں کریں گے تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی۔ امریکہ کی قیادت میں دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر بھرپور حملہ کیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین کی حکومت تو بچ گئی، لیکن صدام حسین کو اپنے ہتھیار ختم کرنے کا وعدہ کرنا پڑا۔ اہم معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ امریکہ مسلسل اس بات پر ڈٹا رہا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا، لیکن عراق پر امریکہ حملے اور قبضے کے بعد اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین کے دور کے 2 اقدام ان کے لیے سب سے زیادہ بدنامی کا باعث بنے۔ کویت پر حملے کی سزا کے طور پر صدام کے خلاف امریکہ نے جو کارروائی کی، اس کا غلط مطالبہ سمجھتے ہوئے جنوبی عراق میں شیعہ عقیدے رکھنے والی آبادی نے صدام حسین کے خلاف بغاوت کر دی۔ بعض ذرائعوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یقین دہانی دلائی تھی کہ صدام حسین کے خلاف شیعہ بغاوت کا ساتھ دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہزاروں شیعہ عراقیوں کو صدام حسین نے بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ اور دوسرا اقدام کردوں کے خلاف تھا۔ شمال میں کرد بغاوت کو کچلنے کے لیے بھی صدام حکومت نے انتہائی ظالمانہ اقدامات کیے۔ صدام حسین، جنہیں دسمبر 2003 میں تکرت شہر کے قریب ایک تہہ خانے سے امریکی فوجیوں نے قید کر لیا تھا، گزشتہ 2-3 ہفتوں میں سے ان کے خلاف درج مقدمات کی سمت شروع ہو گئی ہے۔ تاہم صدام حسین ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عراق کے صدر ہیں، عراق کے برطرف صدر جنہیں قتل کے مقدمات کا سامنا ہے۔
یہ اپنے کپڑے خود دھوتے اور جیل میں پرندوں کا خاص خیال رکھتے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن صدام حسین کو جیل میں جس حقیقت کا سامنا تھا وہ کوئی زیادہ دلکش نہیں۔ وہ شخص جو دولت، شاندار محلات کی زندگی کا عادی تھا، اب اس کو رفع حاجات کے لیے بھی نیشنل گارڈ کیا ایک معمولی اہلکار کی نظروں کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا۔ صدام حسین کی بڑی بیٹی اپنے والد پر عراق میں جاری مقدمے سے بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلانے جانے کی اپیل کی، لیکن کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ صدام حسین 69 ایئرز کے ہو گئے تھے جب 30 دسمبر 2006 کو انہوں نے اپنے آخری لفظ کہے، مسلم امہ کی فتح ہوگی، فلسطین عرب ہے۔ ان لفظوں کے بعد انہیں پھانسی دے کر مار دیا گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری صدام حسین کی بایوگرافی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔